الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى في مقام آخر والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سیرت کے دروس چل رہے ہیں. کم و بیش 42 دروس ہو چکے ہیں اور آج 43واں درس ہے. سیرت کے دروس میں گزشتہ درس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری غزوے کی تیاری فرمائی. یعنی آپ کی زندگی کا یہ آخری غزوہ تھا جسے غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. چونکہ تبوک کے مقام اور مدینہ منورہ اس کے درمیان فاصلہ بہت ہے، اس لیے مسلمانوں کو اپنا جان پیش کرنے کے ساتھ اپنا مال پیش کرنے کی بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جان اور مال دونوں کو پیش کیا جائے. اور ہر ایک کے لیے حکم تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے اس جنگ میں شریک اور جہاد کے لیے نکلے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو بیمار تھے یا جو معذور تھے یا جو خواتین تھیں، سوائے ان لوگوں کے باقی سب لوگوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا. منافقین کی بات آپ کے سامنے بیان ہو چکی کہ منافقین نے اس جنگ میں شرکت کی لیکن راستے سے واپس ہوئے اور کچھ نے شروع ہی میں ایسے بہانے تراشنے شروع کر دیے. کچھ نے کہا کہ گرمی بہت ہے اور کچھ نے کہا کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، وہاں روم کی عورتیں آئیں گی تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے. اس قسم کے بہانے منافقین نے پیش کیے اور گزشتہ سیرت کے درس میں یہ بات بتائی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں. تبوک کی یہ جنگ اگرچہ جنگ تو نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ ایک زبردست امتحان مسلمانوں پر ضرور تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکلتے وقت 4 صحابہ کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا. اس میں سے پہلے نمبر پر آپ نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پیچھے گھر والوں کی خبرگیری کرتے رہیں اور انہیں آپ نے اپنے پیچھے گھر والوں کی خبرگیری کے لیے ان کو چھوڑا. اس کے ساتھ ایک اور صحابی ہے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ یا محمد ابن سلمہ رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری صرف گھر کی ذمہ داری تھی. اس کے ساتھ ایک اور صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی کا امام مقرر فرمایا. اس کے ساتھ ایک اور صحابی آتے ہیں سبعہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کو کوتوال مدینہ منورہ کا مقرر فرمایا. جب حضرت نبی علیہ السلام اور صحابہ تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو آپ علیہ السلام نے پیچھے عورتوں کے لیے چھوڑا کہ یہاں عورتیں معذور ہیں، تو میں کیوں نہ چلا جاؤں اس جنگ میں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں میرا نام نہ آ جائے. تو یہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے اپنا گھوڑا لیا
اور پیچھے سے آتے ہوئے ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور عرض کیا کہ میں بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر ایک حدیث جو آپ حضرات نے سنی ہوگی، اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے لیے ایسے ہو کہ جیسا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، جیسا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو تمہاری مثال بھی میرے لیے اسی طرح ہے۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ذہن میں رکھنا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ مثال تو ہارون علیہ السلام کی تھی، ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن آپ نے اس بات کی صراحت بھی کر دی الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں ایک نہیں کئی مقام پر قرآن مجید کی کئی آیات سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے، آپ کے بعد جو کسی شخص کو نبی ہونا مان لے وہ بھی جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یاد رکھیے کفر کے طبقات ہیں، لیکن کفر کے تمام طبقات میں سب سے بدترین طبقہ جو علماء نے لکھا ہے وہ طبقہ ہے جو قادیانی طبقہ ہے، جو نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ تمام کفر کے طبقات میں سب سے اونچا طبقہ کہلاتا ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کو اس بات پہ اللہ نے نہیں روکا کہ کافروں سے کاروباری تعلقات معاملات نہ رکھے جائیں، کافروں سے کاروباری تعلقات معاملات بھی رکھنے چاہیے، لیکن اس طبقے سے علماء نے کہا کہ نہ کاروباری تعلقات رکھے جائیں نہ کاروباری معاملات رکھے جائیں، اس لیے کہ یہ طبقہ وہ ہے کہ جو اپنی اس کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے یہ اپنی اس جماعت پر خرچ کرتا ہے جو ڈائریکٹ بذات خود نبی علیہ السلام کے دشمن ہے، اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح تبوک میں جب یہ حضرات جا رہے تھے تو پچھلے درس میں میں نے چند صحابہ کے نام بتائے تھے جو جاتے وقت تھوڑی سی تاخیر ہوئی تھی، اس میں سید ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اونٹ نہایت سست اور کمزور تھا، اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں 3-4 دن ان کو کھانا کھلاتا ہوں، 3-4 دن ان کو چارہ کھلاتا ہوں تو تھوڑا سا یہ فربا ہو جائے گا، اور سفر لمبا ہے تو چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو 3-4 دن تک انہوں نے جو کچھ کھلایا، اس کے بعد دیکھا وہ تو اسی حال میں ہے، تو یہ اسی پر سوار ہو کر جو ہے وہ لشکر کے پیچھے روانہ ہوئے، اور دور سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ شاید کہ یہ ابو ذر ہو، اور اللہ کرے کہ یہ ابو ذر غفاری ہی ہو۔ اور جب یہ قریب آئے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے اس وقت فرمایا کہ اکیلے ہی آئے ہیں اور اکیلے ہی جئیں گے اور اکیلے ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت تھا تو یہ مدینہ منورہ سے کوئی 80 کلومیٹر دور ایک علاقہ تو یہ وہاں رہا کرتے تھے، تو ان کی بیٹیاں ساتھ تھیں اور ان پر موت کے آثار نظر آئے، اور اہلیہ ساتھ، یہ ساری عورتیں تھیں، کوئی مرد نہیں تھا۔ موت کے آثار نظر آئے، جب موت کے آثار نظر آئے تو اللہ کی شان کہ آپ علیہ السلام کی یہ بات تھی کہ یہ اکیلے ہی مریں گے، اسی طرح ہوا۔ انتقال کا وقت قریب تھا، اللہ کی شانت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے آ رہے تھے، اور یہ راستے پہ ہی تھے، اور کوفہ کے راستے میں یہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آتے ہی دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے ساتھ کچھ اور اصحاب بھی تھے، تو انہوں نے ان کو سلام کیا، تو
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اکیلے ہی مرو گے، لیکن تمہاری ایک جماعت ہوگی جو تمہاری نماز جنازہ اور تمہارے کفن دفن کا انتظام کرے گی۔ اور ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی اور وہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور اسی علاقے کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور صحابی کا بھی نام بتایا تھا کہ وہ صحابی اپنے باغ میں تھے اور اپنے حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ، اور باغ میں ایک چھاؤں کے نیچے تھے اور کھجوروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ٹھنڈے پانی پی رہے تھے، اور اتنے میں یہ لشکر چکے نکل چکا تھا، دو ان کی بیویاں موجود تھیں۔ اتنے میں جب 2-3 دن گزرے، ان کو اچانک خیال آیا کہ میں اتنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں اور کھجوروں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، اور آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اس گرمی کے اندر جہاد کے سفر پہ نکلے ہوئے، تو فوراً اپنا گھوڑا لیا اور دوڑتے ہوئے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ شاید کہ یہ خیثمہ ہو، اور اللہ کرے کہ خیثمہ ہو، یہ خیثمہ ہی تھے۔ اور پھر یہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اس جنگ میں شریک ہوئے۔ 20 روز یہ قافلہ چلا، تبوک کے مقام پر 20 روز قیام فرمایا، 20 روز، اور جو ہرقل کا لشکر تھا وہ مقابلے میں نہیں آئے، لیکن اس میں مسلمانوں کو یہ مدد ملی کہ تبوک کے آس پاس جتنے قبائل تھے انہوں نے دیکھا 30,000 کا یہ لشکر آیا ہوا ہے، تو متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے ساتھ خود بخود اسلام کی صف میں داخل ہونے لگے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہونے لگے، بہت سارے قبائل اس میں اس طرح مسلمان ہوئے۔ اسی دوران اسی تبوک کے مقام پر آپ علیہ السلام نے ایک سریے کی تیاری کی، 400 آدمیوں کا لشکر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں آپ نے بھیجا۔ سریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بذات خود نبی شریک نہ ہو، اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں بذات خود نبی شریک ہوتا ہے، تو سریہ میں نبی شریک نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دومۃ الجندل ایک مقام ہے، اس مقام پہ جاؤ، اور وہاں پر ہرقل کا ایک بندہ رہتا ہے، اس بندے کو زندہ گرفتار کر کے لے آؤ، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ شکار کر رہا ہوگا، عقیدر اس کا نام تھا، کہ وہ شکار کر رہا ہوگا، اگر وہ زندہ آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا اور مزاحمت کرتا ہے تو اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 400 آدمیوں کو لے کر جب دومۃ الجندل کے مقام پہ پہنچے تو وہ تو ایک قلعہ تھا، اور انہوں نے اس قلعے کے دروازے ویسے ہی بند کیے ہوئے تھے، اور قلعہ بند ہوتا ہے، باہر سے کسی کو اجازت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ عقیدر، یہ جو ان کا سربراہ تھا، یہ اپنی بیوی کے ساتھ اس قلعے کی اونچائی پر ایک جگہ تھی فصیل، وہاں پر اس چھاؤں کے نیچے اپنی بیوی کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں انتظار کرنے لگے کہ نبی نے جب کہا ہے کہ یہ شکار کرتے ہوئے گرفتار ہوگا تو یہ ایسے ہی ہوگا۔ چنانچہ ایک نیل گائے آئی، اور اس نیل گائے نے آ کر اس قلعے کے دروازے کو ایک ٹھکر ماری، تو یہ اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ نیل گائے آئی ہے تو یہ دوڑتا ہوا نیچے آیا، اور اس نے دوڑتے ہوئے اس نے قلعے کا دروازہ کھولا، اور اس نے کہا مجھے تیر دو، اور تیر لیتے وقت اس نے کہا میں اس نیل گائے کا شکار کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ نکلا ایک مقام پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا۔ اندازہ لگائیے کہ آپ علیہ السلام کے ایک ایک فرمان پر ان حضرات کو یقین تھا۔ جب ان کو گرفتار کیا تو ان کے بھائی نے مزاحمت کی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہیں قتل کیا، اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے خلاصی ہو سکتی ہے اگر آپ اسی حالت میں میرے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، وگرنہ آپ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس سے کہا میں حاضر ہوتا ہوں۔ چنانچہ ان کو لے گئے۔ جب ان کو لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے کہا میں تاوان پیش کرتا ہوں۔ یہ ہرقل کا بندہ تھا خاص، اور تاوان کیا پیش کرتا ہوں کہ 2000 اونٹ دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ 800 گھوڑے دیتا ہوں، 400 نیزے دیتا ہوں، بہت سارا اس نے جو ہے وہ مال کی پیشکش کی،
اور اس کے بدلے اس کو پھر آزاد کیا گیا، اور پھر اس سے کہا گیا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام سے آپ نے پھر واپسی کی راہ لی۔ جب آپ واپس مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو مدینہ منورہ نکلنے سے پہلے منافقین نے ایک مسجد نما ایک جگہ کی تعمیر کی تھی، اور اس کا نام مسجد زرار رکھا تھا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے اس بات کا بہانہ کیا تھا کہ چونکہ معذورین جو دور رہتے ہیں مسجد نبوی سے وہ نہیں آ سکتے، یہ ہم نے ان کے لیے مسجد بنائی ہے، تو آپ جب اس سفر سے واپس آئیں گے تو آپ برکت کے لیے اس مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھیں گے تاکہ ہماری مسجد میں بھی برکت ہو جائے۔ تو واپسی پر کچھ آیات قرآن مجید کی نازل ہوئی، اور وہ آیات یہ ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسجد پہنچائی مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے درمیان تفریقہ ڈالنے کے لیے۔ ان کی نیت یہی ہے کہ اس مسجد کی بنیاد اسی لیے ہو تاکہ اس کے اندر بیٹھ کر ایمان والوں کے خلاف سازشیں ہوں، اسلام کے خلاف سازشیں ہوں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ اور اس شخص کے قیام کا سامان تلاش کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا اس سے پہلے مخالف ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور اللہ نے فرمایا ان قریب یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے یہ مسجد ایک اچھی نیت سے بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ جانتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا اے نبی علیہ السلام آپ اس مسجد میں کبھی بھی مت جائیں، آپ اس مسجد میں نماز کے لیے کبھی کھڑے نہ ہو۔ اور آگے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ یہ مسجد زرار جہاں پہ تھی آج بھی مدینہ منورہ میں اس کے کچھ نشانات ہیں۔ نشانات سے مراد وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ چار دیواری ہے، اور اس جگہ پہ یہ مسجد زرار بنائی تھی، اور اس سے چند قدم آگے مسجد قباء ہے۔ اللہ نے فرمایا اس مسجد کی بنیاد کہ جس کی تقوی کے اوپر بنیاد رکھی گئی، وہ مسجد ایمان والوں کے لیے زیادہ حقدار ہے کہ وہاں پر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہ دونوں قریب قریب مسجدیں تھیں، تو اللہ نے وہاں قباء کے لوگوں کی بھی صفت بیان کی فِيهِ رِجَالٌ اس مسجد کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ اور اللہ بھی پاکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب قباء والوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تو قباء والوں سے ہم نے پوچھا کہ اللہ نے آپ لوگوں کی پاکی کی صفات بیان کی، آخر کرتے کیا ہو؟ ایسی کون سی پاکی کرتے ہو؟ باقی تو ہم بھی پاکی کرتے ہیں، وضو کا اہتمام، استنجا کا اہتمام، غسل کا اہتمام، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ تو قباء کے لوگوں نے کہا کہ جب بھی ہم استنجا کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، پتھر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا اسی وجہ سے یہ پاکیزہ لوگ ان کو کہا گیا۔ آج کی دنیا میں آپ ٹیشو پیپر کا استعمال کریں کہ پانی کے ساتھ ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جائے، یہ پاکی کے زیادہ قریب ہے یہ بات۔ تو اللہ نے مسجد قباء کے بارے میں فرمایا، آج بھی مسجد قباء کے ممبر پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ یہ آیت مسجد قباء کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا اور مسجد زرار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ وہاں پر بالکل مت جائیے، اور اللہ کے اس حکم کے بعد آپ علیہ السلام وہاں جانے سے رک گئے، تو یہ واپسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 3 صحابہ ایسے تھے کہ جن کا نہ کوئی عذر تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی اور وجہ تھی، اور وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ 3 صحابہ تھے۔ پہلے نمبر پہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو کہنے لگے کہ میری سواری تھوڑی اچھی تھی،
اور میرے ذہن میں تھا میں 2 دن بعد بھی نکل جاؤں گا تو میں پہنچ جاؤں گا ان حضرات کے پاس، ظاہر ہے رخ تو معلوم تھا اسی رخ پہ جانا ہے۔ تو کہنے لگے 2 دن گزرے، پھر کوئی کام نکل آیا تو پھر سستی ہو گئی، پھر تیسرا دن گزرا، پھر ارادہ کیا کل نکلوں گا، پھر کوئی اور عذر نکل آیا۔ کہ اسی طرح یہ دن گزرتے گئے، جب 15 سے 20 دن ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ لشکر تو واپس آ رہا ہے، اسی طرح ہلال ابن امیہ اور اسی طرح میرانہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ نے پہلے سے خبردار کیا کہ منافقین آئیں گے اور آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ تو منافقین نے وہی عذر پیش کرنے شروع کر دیے، کسی نے کہا میرا یہ مسئلہ تھا، کسی نے کہا یہ مسئلہ تھا، آپ علیہ السلام خاموش ہوتے تھے اور اس کے بعد جواب دیتے تھے کوئی بات نہیں۔ لیکن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ 3 صحابہ، ان تینوں نے کہا کہ ہم سچ بات آپ علیہ السلام کے سامنے کریں گے کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، اور اگر ہم نے یہ بات چھپا دی تو یقیناً کل قیامت کے دن اس بات کو اللہ ظاہر کر دے گا، کل قیامت کے دن نہیں تو اللہ بذریعہ وہی آپ کو اطلاع کر دے گا، تو کل کی ناراضگی سے بہتر ہے کہ آج کی ناراضگی کو ہم مول لیں۔ یہ تینوں حضرات آئے اور بات حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دی، اور انہوں نے شروع کرتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہماری سستی تھی اور اس کی وجہ سے ہم شریک نہ ہوئے، ہماری غلطی تھی، ہمیں معاف کیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے سلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا، یعنی آپ علیہ السلام اتنے اس وقت غصے کے عالم میں تھے۔ اور اس کے بعد ان حضرات نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم منافقین نہیں، ہم سچے ایمان والے ہیں اور ہم آپ کی کل کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے جو بات تھی وہ آپ کے سامنے سچ کہی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ انتظار کرو، اللہ کا جب بھی حکم آتا ہے اس وقت تک تم انتظار کرو، اور حکم دیا کہ 50 دن تک ان تینوں سے کوئی بھی بات نہ کرے، 50 دنوں تک ان میں سے کسی سے کوئی گفتگو نہ کریں۔ یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمارے لیے اتنی گرا تھی کہ جیسا کہ پورا کا پورا مدینہ ہم سے بیگانہ ہو گیا، پورا کا پورا مدینہ کیا، یہ حضور علیہ السلام کی یہ بات ہمارے گھروں تک پہنچ گئی۔ تو کہا ہماری اولادیں اور حتیٰ کہ ہماری بیویاں وہ بھی ہم سے بیگانہ ہو گئی اور وہ بھی ہم سے بات نہیں کرتی تھی۔ ظاہر وہ صحابیات تھیں، وہ آپ علیہ السلام کے ایک ایک حکم پر جو ہے وہ جان نچھاور کرنے والی تھی۔ یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ آپ علیہ السلام کا حکم آ چکا ہے تو گھر کی خواتین نے بھی جو ہے وہ بات کرنی چھوڑ دی، کہنے لگے ہم کبھی ایک جگہ جاتے ہیں کبھی دوسری جگہ جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں، سارا دن ہمارا یہی عالم ہوتا، کسی کو سلام کرتے وہ غصے کی حالت میں منہ پھیر لیتا۔ کہا کہ ہم بڑے پریشان تھے، ہمارے قریبی رشتہ دار، دوست، احباب، بھائی، حتیٰ کہ گھر والے، بچے، کوئی بھی ہم سے جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا اور ہم روتے رہے۔ کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اور کسی بات کا خطرہ نہیں تھا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ کہا اس بات سے میں اور زیادہ ڈرتا تھا۔ اتنے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 117، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے فرمایا ان 3 شخصوں کے حال پر جو پیچھے رہ گئے، ان 3 شخصوں کے حال پر جو پیچھے رہ گئے جن کا معاملہ ملتوی ہو گیا تھا، اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود فراخی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے، وظنوا، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ،
اللہ کے سوا کہیں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی۔ ختم خواجگان جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس آیت کا یہ ٹکڑا لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، پھر اللہ نے فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے اس عمل کو معاف کر دیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی جبل صلہ پہ کھڑے ہوئے۔ جبل صلہ مدینہ منورہ میں ایسی پہاڑی تھی کہ جہاں سے اعلان یوں سمجھے کہ مدینہ منورہ تک کون جایا کرتا تھا، اور انہوں نے وہاں سے اعلان کیا اور ان 3 صحابہ کے بارے میں اعلان کیا کہ خوشخبری ہو، ابشر، ان 3 صحابہ کو خوشخبری ہو، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو کہنے لگے میں فوراً سجدے میں گر پڑا، اور سجدے میں گرنے کے بعد میں حضور علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف حاضر ہونے لگا۔ تو جیسے میں مسجد نبوی میں داخل ہونے لگا تو داخل ہونے کے ساتھ ہی میرے چچزاد میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں پرجوش کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ مجھے آج تک ان کا وہ استقبال میرے ذہن سے نہیں جاتا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا کھلے دل سے استقبال کیا اور کہا کہ مبارک ہو آپ کو، اللہ نے آپ کے بارے میں آیات نازل فرما دی۔ اور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے، جس صحابی نے سب سے پہلے مجھے اس بات کی خوشخبری دی، میں نے اس صحابی سے کہا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، اپنا یہ لباس کرتا ہے، تو میں نے اس صحابی کو کہا میں اپنا یہ کرتا اس وقت آپ کو ہدیہ کرتا ہوں خوشی کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور فرماتے ہیں آپ کا چہرہ آج بھی مجھے یاد ہے، 14ویں کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور آپ مجھ سے یہ فرما رہے تھے کہ اے کعب ابن مالک خوشخبری ہو، جس دن سے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا اس دن سے آج تک اتنی بڑی خوشخبری تمہیں نہیں ملی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہے، پہلے میں سمجھتا تھا اسلام کی دولت سے جس دن اللہ نے مجھے نوازا وہ دن میرے لیے بڑا قیمتی دن تھا، لیکن اب مجھے خیال آتا ہے کہ جس دن اللہ نے ہمارے بارے میں آیات نازل فرما دی، یہ آیات کے نزول کے بعد یوں سمجھیے کہ اس دنیا میں ماں سے جس دن ہم اس دنیا میں آئے اس دن سے آج تک اتنی بڑی خوشخبری ہم نے نہیں دیکھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اس خوشی میں اپنا تمام مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، جتنا میرے پاس مال ہے یہ سب خوشی میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اپنے لیے بھی رکھو، کچھ اپنے لیے بھی رکھو، سارا کا سارا مال صدقہ مت کرو، کچھ اپنے لیے بھی رکھو تاکہ آپ کی ضرورتیں بھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ خیبر کی زمین سے جو مجھے غنیمت حاصل ہوئی ہے اور جو خیبر کا ٹکڑا ہے وہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، باقی اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ سب کا سب مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ یہ 8 ذی الحجہ تھی، 9 ذی الحجہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور 9 ذی الحجہ کی ابتدا میں حج کے ایام آتے ہیں، یعنی یہ 8 ذی الحجہ کی انتہا ہو گئی، 9 ذی الحجہ میں حج کے ایام آتے ہیں ذی قعدہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے سفر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں 300 صحابہ کے ساتھ کہ آپ اس سال جائیے، اور امیر حج ان کو بنا کر بھیجا، اور کچھ چیزیں ان کو لکھ کے دی کہ یہ کچھ اعلانات ہیں، یہ وہاں جا کر آپ نے کرنے ہیں، کچھ اعلانات آپ نے لکھ کے دیے اور یہ لے گئے۔ بعد میں کچھ باتیں اور آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے وہ باتیں بھی لکھوائی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ سفر پہ نکلو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جلدی پہنچو اور یہ باتیں بھی ان کو بتاؤ کہ یہ باتیں بھی کرنی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے نکلے، اور جب تیزی سے نکلے تو نکلنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی ان کو راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہوئے دیکھا تو رک گئے، اور جیسے ہی ان کے قریب آئے
تو سلام کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی بات فرمائی، یہ دیکھو صحابہ کرام کی تربیت کیسی تھی۔ آپ نے فرمایا آپ کو اللہ نے امیر بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے امیر بنا کر بھیجا ہے یا مامور بنا کر بھیجا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے امیر بنا کر نہیں بھیجا، مجھے چند باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ یہ باتیں جا کر حضرت صدیق اکبر کو بتائیے کہ یہ اعلان بھی آپ نے وہاں پہ کر دیں۔ اندازہ لگائیے، پہلی بات یہ ہوئی کہ آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں، آپ امیر ہیں۔ یعنی صحابہ کے دلوں میں یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ مجھے اتنے بڑے عہدے سے نیچے گرا دیا لہٰذا اب تمہیں کوئی کام ہی نہیں کروں گا۔ ان حضرات کے دلوں میں اخلاص کا جذبہ تھا، ان حضرات کے دلوں میں للہیت تھی، وہ اخلاص کے لیے ہر کام کرتے تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل سے یعنی سپہ سالار سے ان کو گرا کے ایک سپاہی بناتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جو ہے اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور پھر بھی اس کے ساتھ فتوحات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو سپہ سالار سے ہٹایا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا میں تو اب نہیں لڑوں گا، ایسی بات صحابہ میں نہیں تھی۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں اگر کسی کو اس کے عہدے سے گرا دیا جائے، چاہے وہ دین والوں کی صف میں ہو، چاہے وہ دین والوں کی صف میں ہو، اگر اس کو عہدے سے نیچے گرا دیا تو آپ دیکھیں گے وہ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ اخلاص کا، ایثار کا، للہیت کا جذبہ ان حضرات کے دلوں میں تھا۔ اب وہ کیا باتیں تھیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور وہ کیا اہم اعلانات تھے؟ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ الہ العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کی اقتداء نصیب فرما۔ الہ العالمین، دین کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے، چغلی سے، بہتان سے، غیبت سے، الزامات سے، تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کی اولادیں نہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ جن گھروں میں رشتے نہیں ہو رہے ان گھروں میں اچھے اور نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ جن کی اولادیں نہیں ہو رہی انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما۔ ہمارے اس ملک کو استحکام نصیب فرما، اس شہر کو استحکام نصیب فرما، اس ملک کی اور اس شہر کی سرحدات کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔